نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ معزز حاضرین، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 40 پر 6 پڑھا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کر اتحاد اور اتفاق کا پلیٹ فارم کیا ہے اس کو بتایا ہے، اور پھر اہل ایمان کو انتشار سے، اختلاف سے بچے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو۔ فَتَفْشَلُوا، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معزز بھائیوں، اس آیت میں اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو 3 نصیحتیں فرمایا ہے۔ پہلی نصیحت یہ کہ زندگی کے ہر موڑ میں، ہر شعبے میں، ہر حالت میں، ہر صورت میں، ہر جگہ، اور یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو امت کو متحد رکھ سکتی ہے۔ اطاعت الہی اور اطاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے یہ امت اتحاد پر آ سکتی ہے اور متحد ہو کے زندگی جی سکتی ہے۔ دوسری نصیحت اللہ نے یہ فرمائی وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں لڑو مت، جھگڑو مت، اختلاف مت کرو۔ اگر تم آپس میں لڑ بیٹھو گے، جھگڑ بیٹھو گے، تو تمہارا رعب، تمہارا دبدبا، تمہاری طاقت اور قوت ختم ہو جائے گی۔ تیسری نصیحت اللہ نے یہ فرمائی وَاصْبِرُوا، دیکھو آپس میں اگر جب کبھی تم لڑ بیٹھو تو میں کی نوبت پیدا ہو جائے، اختلاف زوروں پہ ہو جائے، ایک شخص دوسرے شخص سے صبر کرنا سیکھے، ایک انسان دوسرے انسان کی تکلیفوں پہ صبر کرے، صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اگر آپ صبر کرتے ہیں، لڑائی کو چھوڑ دیتے ہیں، اختلاف کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین بشارت دیتے ہوئے کہتا ہے یقین رکھو دنیا والے تمہارے ساتھ رہیں نہ رہیں، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں ہم تمام کو
اختلاف سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، لڑائی جھگڑے سے دور رہنے کی تلقین اور تعلیم دی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختلاف کا نقصان کیا ہے، اختلاف سے امت کس حالت پہ پہنچ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختلفوا، آپ نے کہا کہ لوگوں اختلاف مت کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، انتشار اور پھوٹ مت ڈالو، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگ اسی اختلاف کے سبب، اسی لڑائی جھگڑے کے سبب ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو حدیث مبارکہ نے ہمیں یہ بات بتائی، سمجھائی کہ اختلاف سے، انتشار سے، پھوٹ سے امتیں تباہی کی طرف چلے جاتی ہیں، بربادی کی طرف چلے جاتی ہیں، اور ہلاکت کی طرف چلے جاتی ہیں۔ اور آج امت مسلمہ کس حالت سے دوچار ہے، ہم تمام کے تمام، ہم کس پوزیشن میں کھڑے ہیں، ہم کس درجے جا کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ حالت ہم سب پر عیاں ہے اور ہم سب پر واضح ہے۔ بھائیو، زندگی میں اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے، والدین سے اختلاف کسی بھی بات پر، بھائی بہن سے اختلاف، شوہر کا بیوی سے اختلاف، بیوی کا شوہر سے اختلاف، رشتہ داروں سے اختلاف، دوستوں سے اختلاف، اڑوس پڑوس سے اختلاف، غیر جماعت والوں سے اختلاف، جماعت والوں سے اختلاف، ذمہ داران سے اختلاف۔ اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی مسئلے میں ہو سکتا ہے۔ جب اختلاف ہوتا ہے کسی سے بھی، کسی بھی مسئلے میں، چاہے وہ دینی مسئلہ ہو، چاہے وہ دنیاوی مسئلہ ہو، شریعت نے مجھے آپ کو اس بات کا پابند بنایا ہے، شریعت نے مجھے آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے، جب کسی بھی معاملے میں تم کسی سے مختلف ہو جاؤ، تم ایک بات کر رہے ہو، سامنے والا دوسری بات کر رہا ہے، تمہاری رائے ایک ہے، سامنے والے کی رائے دوسری ہے، تمہارا ایک مشورہ ہے، سامنے والے کا الگ مشورہ ہے، اور اگر کبھی کبھار تم صحیح ہو، سامنے والا غلطی پر ہے، ایسا بھی معلوم ہو جائے سامنے والا غلط بول رہا ہے، میں صحیح بول رہا ہوں، تب بھی شریعت کہتی ہے کہ دیکھو، سامنے والے کی جو غلطی ہے، سامنے والے سے جو خطا ہو گئی، یاد رکھو خطائیں انسان ہی کرتا ہے، غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے، بھول انسان ہی سے ہوتا ہے، اور جب کبھی انسان سے بھول ہو جائے، کچھ غلطی ہو جائے، اس کی غلطی پر تمہاری نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی خوبی پہ تمہاری نظر ہونا چاہیے۔ جب ہمارا آپ کا یہ ماحول بنے گا، ہم لوگوں کی غلطیوں پہ نہیں، خوبیوں پہ نظر رکھنے والے بنیں گے، تو اختلاف بڑھے گا نہیں، اختلاف پنپے گا نہیں، بلکہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے یا کم تو ہو سکتا ہے جب میں خوبی پہ نہیں، خامی پہ نظر رکھتا ہوں، میں اچھائی پہ نہیں، غلطی پہ نظر رکھنے لگتا ہوں، تو پھر وہاں اختلافات جنم لیتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے جنم لیتے ہیں، اور انتشار کا ماحول ہونے لگتا ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے۔ دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے جلیل قدر صحابی حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، اتنی بڑی بھول ان سے ہو گئی، مسلمانوں کا راز مشرکین تک پہنچانے والے تھے، خط لکھ دیا تھا انہوں نے، ایک عورت لے کے جا رہی تھی، لمبا واقعہ ہے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ سے بڑی بھول ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتع کو بلایا، وہ عورت بھی پکڑی گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، اس عورت کو پکڑ کے لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتع سے وجہ پوچھی، انہوں نے وجہ بتائی، اس لیے میں یہ کام کر رہا تھا، اس لیے میں نے خط بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حاطب بن ابی بلتع کو بلا کے پوچھ رہے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے، کہا اذن لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار آپ نے نکال لی، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے، حاطب بن ابی بلتع کی گردن میں اڑا دیتا ہوں میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عمر، نہیں، جانتے نہیں یہ کون ہے، یہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، ان کا یہ حاطب ہیں، یہ بدری صحابی ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبی کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسی خوبی کی بنا پر ان کی بہت بڑی غلطی کو معاف کر دیا۔ سمجھ رہے بھائی، ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہے، یاد رکھو،
کہنے والا سننے والے ہر انسان خطا کار ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور میرے بھائی یہ مزاج کبھی نہیں رکھنا، ایسا مزاج کبھی نہیں بنانا کہ میں دوسروں کی غلطیاں دیکھتا ہوں تو جج بن جاتا ہوں، میں دوسروں میں کمیاں اور خامیاں دیکھتا ہوں تو فوراً جج کی طرف فیصلہ صادر کر دیتا ہوں، اور جب میری غلطیاں کوئی ڈھونڈتا ہے بتاتا ہے تو میں وکیل بن جاتا ہوں، میں اپنی طرف سے ڈیفنس کرنے والا بن جاتا ہوں، نہیں میں اس لیے کیا تھا، میرا وہ ریزن تھا کرنے کا، وہ ریزن سے میں بولا تھا۔ لیکن دوسروں کی غلطیوں کی جب بات آتی ہے تو فوراً ہم جج کی طرف فیصلہ سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مزاج اچھا نہیں ہے میرے بھائی، آپ اپنے غلطیوں پہ جج بنیے، دوسروں کی غلطیوں پہ وکیل بن کے رہیے۔ دیکھیے ماحول کتنا خوبصورت رہتا ہے، اور آپ کو کوئی دشمن نظر نہیں آئے گا بلکہ دشمن بھی آپ کو دوست نظر آئے گا جب میں اور آپ ایسا مزاج بنائیں گے۔ اور دوسری چیز میرے بھائی، جب کبھی بھی کسی سے اختلاف ہوتا ہے، یاد رکھیے اختلاف کا ادب ہے، یہ آداب بہت سارے ہیں، آداب پر ہماری گفتگو چلی آ رہی تھی، آپ جانتے ہوں گے۔ ہم میرے بھائی اختلاف جب کسی سے ہم کرتے ہیں، کسی سے ہوتا ہے، بھائی سے ہو رہا، بہن سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، کسی سے بھی ہو جائے نا، یاد رکھو میں اور آپ زبان کے آزاد نہیں ہیں کہ جیسی چاہیں زبان چلائیں، اب جو چاہیں بولیں، جیسے چاہیں بولیں، جسے چاہیں بولیں، نہیں، ہم زبان استعمال کرنے میں آزاد نہیں بلکہ زبان استعمال کرنے میں پابند ہیں۔ مومن پابند ہوتا ہے وہ زبان استعمال کرنے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ آپ نے کہا جس کا اللہ کی ذات پہ ایمان ہے، آخرت کے دن پہ ایمان ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بھلی اور اچھی بات ہی بولا کرے، ورنہ خاموش ہو جائے۔ خاموش رہنے سے میرے بھائی اختلافات ختم ہوتے ہیں، خاموش رہنے سے لڑائی جھگڑے کا ماحول بھی دوستانہ ماحول میں بدل جاتا ہے۔ لیکن جب اختلاف ہونے لگتا ہے کسی بھی مسئلے میں، ہم خاموش ہونے کے بجائے بولنے لگتے ہیں، سامنے والا بھی خاموش ہونے کے بجائے بولنے لگتا ہے، تو یاد رکھو چھوٹا سا اختلاف بھی بڑے اختلاف میں بدل جاتا ہے، چھوٹا مسئلہ مسائل میں بدل جاتا ہے، اور چھوٹی سی بات جیسا ہم بولتے ہیں نا، رتی کا معاملہ ہتی ہو کے رہ جاتا ہے۔ خاموشی میں نجات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا لیا۔ نجات کس سے؟ فتنوں سے نجات، لڑائی جھگڑوں سے نجات، اختلافات سے نجات، دشمنی سے نجات، عداوت سے، نفرت سے نجات وہ انسان پا لیتا ہے جو خاموشی کو اپنا ہتھیار بناتا ہے۔ میرے بھائی اختلاف کرنا، اختلاف کو ہوا دینا، اختلاف کو بڑھانا، یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اختلاف کرنا ہر کوئی جانتا ہے، اختلاف کی عادت ہر کسی میں ہوتی ہے، مجھ میں، آپ میں، ہر کسی میں۔ یاد رہے شریعت اختلاف کی مزاج کو پسند نہیں کرتی ہے۔ میرا مزاج اختلاف کا ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں لڑائی جھگڑے ڈالتا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں تکرار کرتا ہوں، بحث کرتا ہوں۔ جو خاموشی کا ماحول ہوتا ہے وہاں جا کے میں انگار لگانے کا کام کرتا ہوں۔ جب کبھی آتا ہوں فتین بن کے آتا ہوں، فتنے کو ہوا دینے والا بن کے آتا ہوں، کسی بھی مسئلے میں آیا کچھ لگا کے گیا، یہ مزاج یاد رکھو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم۔ آپ نے کہا لوگوں، اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان، مبغوض انسان وہ ہے جس کا مزاج اختلاف کا ہے، جس کا مزاج لڑائی کا ہے، جھگڑے کا ہے، بحث کا، تکرار کا ہے، اور فتنے کو ہوا دینے کا جس کا مزاج ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا مزاج رکھنے والا اور ایسی طبیعت رکھنے والے لوگ اللہ رب العالمین کی نظروں میں ناپسند ہوتے ہیں۔ اختلاف کے مزاج کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بڑی خوبی میرے اندر ہے،
یہ خوبی نہیں بہت بڑی خامی ہے. یاد رکھو بہادر انسان وہ ہوتا ہے, کمال والا انسان وہ ہوتا ہے جہاں اختلاف کو دیکھتا ہے, اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے, نہ کہ اختلاف کو بڑھانے والا کمال والا, بلکہ اختلاف کو گھٹانے اور اختلاف کی آگ کو بجھانے والا کمال والا ہوتا ہے. میرے بھائی اختلاف ہونا یہ فطری بات ہے, یاد رکھیے, کیونکہ ہر انسان کے مزاج الگ, سوچ الگ, طبیعت الگ, خیالات الگ, تصورات الگ. اختلاف کا ہونا فطری بات ہے کسی بھی مسئلے میں. ایک مسئلے میں آپ کچھ بول رہے ہیں, اسی مسئلے پہ میں کچھ بول رہا ہوں, آپ کی ایک رائے ہے, سامنے والے کی دوسری رائے ہے. اختلاف کا ہونا فطری بات ہے, اختلاف ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس جائیے, سردی کی دوا ایک لکھ کے دیتا ہے, دوسرا دوسری لکھ کے دیتا ہے. اختلاف ہے یہ چیزیں. وکیل کے پاس جائیے, ایک ہی انسان ہے, ایک وکیل کہتا ہے جھوٹا ہے یہ, دوسرا وکیل اسی انسان کو کہتا ہے سب سے بڑا سچا ہے یہ. اختلاف فطری چیز ہے, اختلاف کو اللہ نے دنیا میں رکھا ہے, لیکن اختلاف ہونا بری بات نہیں, اختلاف کو ہوا دینا بری بات ہے, اختلاف کو قائم رکھنا بری بات ہے, اختلاف کو آگے بڑھانا بری بات ہے. بعض لوگ یہ ٹھان لیتے ہیں میں زندگی تمام فلاں کی صورت نہیں دیکھوں گا, میں یہ اچھی چیز نہیں. شریعت نے 3 دن آپ کو اجازت دی, ختم, 3 دن میں آپ کو مسئلہ ختم کر لینا ہے. زندگی تمام دیکھوں گا نہیں, کون ہے وہ بھی اللہ کی ذات پہ ایمان رکھنے والا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول ماننے والا ہے, اس کا قبلہ بھی وہی قبلہ ہے جو آپ کا ہے. آپ ایسے ٹھان لیں کہ اس سے میں کبھی کلام نہیں کروں گا, اس کو میں کبھی سلام نہیں کروں گا, یہ اچھی چیز نہیں ہے. یاد رکھیے اختلاف ہو گیا, فطری باتیں ہونا, اور صحابہ میں اختلاف ہوتے تھے, صحابہ کے اندر بھی اختلاف کی باتیں آتی تھیں, ان کے مزاج بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوا کرتے تھے. لیکن جب کبھی ان کا اختلاف ہوا, کوئی بھی اختلاف ہو, ان کا اختلاف دینی ہو اور یا ان کا اختلاف ذاتی ہو, وہ ختم ہوتے تھے. صحابہ کے اختلاف میں ہمارے اختلاف میں فرق کیا ہے جانتے ہیں؟ صحابہ کے اختلافات اکثر دینی ہوا کرتے تھے, ہمارے اختلافات ذاتی ہوتے ہیں, ذاتی اختلافات. اور دینی اختلاف دلیل آ جانے کے فوراً بعد ختم ہو جاتا ہے. ذاتی جو اختلاف ہوتا ہے وہ دلیل لا کا آپ رکھیے, وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے. اور صحابہ کی بیوٹی اور خوبی یہ تھی, دینی اختلاف تو دینی, ذاتی اختلاف بھی وہ فوراً ختم کر دیا کرتے تھے. ذاتی اختلافات, بڑا مشہور واقعے کی طرف میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. آپ سب جانتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر نعوذ باللہ منافقین بدکاری کا الزام لگائی کہ نہیں, ہم سب جانتے ہیں. اور چند اس میں بھولے بھالے سچے مسلمان بھی اس آگ کی زد میں آ گئے, ان کی زبان سے بھی کچھ باتیں نکل گئی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں. انہی میں سے ایک صحابی تھے مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے بھی کچھ کہہ دیا. اور مصطح بن اثاثہ وہ صحابی ہیں جن کا ماہانہ خرچ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جیب سے دیا کرتے تھے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ جیسے منافقین میری بیٹی کے خلاف سازشیں رچی ہیں اور میری بیٹی کے خلاف زہر اگلا ہے, انہی میں مصطح بن اثاثہ بھی شامل ہیں. مصطح نے بھی کچھ میری بیٹی کے خلاف کہہ دیا تو جیب خرچ دینا بند کر دیا, اپنے ہاتھ کو روک لیا. آسمان سے آیتیں نازل ہوئی سورہ نور کی. اللہ نے کہا کہ کسی دولت والے کو جسے اللہ نے دولت سے نوازا ہے, وسعت سے نوازا ہے, فراوانی سے نوازا ہے, اسے اس کے لیے زیب نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ کو بند کر لے. جو غریب ہیں, جو مفلس ہیں, انہیں دینا چاہیے, ان پہ خرچ کرنا چاہیے. دیکھو ذاتی ہے یہ اختلاف. بھائی تھوڑا سامنے آئیے, پیچھے والوں کو جگہ بنائیے. ذاتی اختلاف دینی نہیں, لیکن جیسے ہی آیت سنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً پھر ان پہ خرچ کرنا شروع کر دیا. اور میرے بھائی دینی اختلافات تو صحابہ کے چٹکیوں میں حل ہوتے تھے, چٹکیوں میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. وفات پانے کے بعد بڑے مسائل پیدا ہوئے. ایک مسئلہ پیدا ہوا, ایک اختلاف یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کریں گے. بعض نے کہا کہ جہاں مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے وہاں پہ دفن کریں گے, بعض نے کہا کہ نہیں مسجد نبوی کے سامنے دفن کریں گے. یہ اختلاف پیدا ہوا صحابہ میں, 2 جماعتیں ہو گئی.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء جہاں وفات پاتے ہیں انہیں وہیں دفن کیا جاتا ہے، وہیں دفن کر دینا چاہیے۔ جیسی حدیث مبارکہ سنتے ہیں صحابہ اختلاف ختم، ان کی رائے انہوں نے واپس لے لی۔ پھر اختلاف اٹھا خلیفہ کون ہوگا؟ انصار کہنے لگے خلیفہ ہم میں سے ہوگا، مہاجرین کہنے لگے خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہنے لگے کہ دیکھو میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا الائمۃ من قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خلیفہ قریش سے ہوگا، قریش خاندان کا ہوگا۔ جیسے ہی حدیث سنی انصار بھی خاموش، مہاجرین بھی خاموش، ہر صحابی خاموش ہو گیا۔ پیار یاد رکھو، اختلاف کو ختم کرنے کی ایک صورت یہ ہے، اختلاف کا ایک ادب یہ ہے، جب کبھی کسی مسئلے میں اختلاف آ جائے اور اختلاف پیدا ہو جائے فوراً قرآن حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کہتا ہے اللہ کی طرف لوٹاؤ، اس کے قرآن کی طرف اپنے مسئلے کو بھیجو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف اپنے مسئلے کو لے آؤ، وہاں سے جو جواب ملے، جو فیصلہ ہو جائے آپ کے فیور میں ہو، آپ کے خلاف میں ہو، اگر مومن ہو تو سر جھکا لینا چاہیے، سر جھکا دینا چاہیے۔ معزز دینی بھائیوں، اختلاف کبھی اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ایک بات کو ایک انسان ایک دوسرے انداز سے سمجھتا ہے، اسی بات کو دوسرا انسان دوسرے انداز سے سمجھتا ہے۔ بات ایک ہے لیکن سمجھنے والے دو طریقے سے سمجھتے ہیں، دو طرح سے سمجھتے ہیں، اس سے بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے لوگوں میں۔ جب ایسا اختلاف پیدا ہو تو کیا کرنا ہے؟ اس کا ادب یہ ہے کہ آپ بھی وہ بھی جو ایک ہی مسئلے کو، ایک ہی بات کو دو طرح سے سمجھے ہیں، اس انسان کے پاس جائیں جس نے آپ کو بات سنایا ہے، اس کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف بات کو لے آئیں جس نے آپ کو سنایا، جس نے آپ کو سکھایا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا، بنو قریظہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، بڑا شریر قبیلہ تھا، اس کی شرارتیں، اس کی خباثتیں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فتنے کو، ان کی شرارت کو ختم کرنے کے لیے لشکر آپ نے روانہ کیا۔ لمبا واقعہ ہے، آپ نے تاکید کی، صحابہ سے کہا دیکھو بنو قریظہ جا کے عصر کی نماز پڑھنا۔ عصر کی نماز وقت قریب تھا، کہا کہ بنو قریظہ جا کے عصر کی نماز پڑھنا۔ اب صحابہ نکل پڑے، زیادہ دور نہیں تھا لیکن راستے ہی میں عصر کا وقت آ گیا۔ بعض صحابہ کہنے لگے وقت ہو چکا ہے، چلو ہم یہیں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز شروع کر دی۔ بعض رک گئے، انہوں نے نہیں پڑھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا ہے تو ہم بنو قریظہ ہی میں جا کے پڑھیں گے۔ وہ لوگ بنو قریظہ میں جا کے پڑھے۔ دیکھو دو گروہ ہو گئے یہاں پہ صحابہ کے، ایک پڑھ گئے، پڑھ لیے وقت پہ، اور بعض نے مغرب کے قریب جا کے پڑھا بنو قریظہ میں۔ یہ بعض کہتے ہیں کہ مغرب کے بالکل سورج ڈوب گیا تھا تب جا کے پڑھتے ہیں، پہلے عصر پڑھی پھر بعد میں مغرب پڑھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب مسئلہ آیا ہے، کیونکہ دو گروہ بن گئے تھے۔ لیکن یاد رہے میرے بھائی، اختلاف کا ادب کیا جانتے ہیں؟ جب کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے، آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں، میں ایک سمجھ رہا ہوں، ایک دوسرے کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے میں کفر کے فتوے نہیں لگانا چاہیے، ایک دوسرے کو ہم یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ پیارے نبی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ صحابہ نے ایسا نہیں کیا اور ایک دوسرے کو ایسے نہیں کہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ لے کر آئے، آپ نے پوچھا، جو عصر کی نماز راستے ہی میں پڑھ لیا تھا ان سے پوچھا بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا تھا بنو قریظہ میں پڑھنا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ ہے، آپ کا فرمان ہے، وقت پہ نماز پڑھنا افضل ہے، اور آپ وقت پہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم نے سمجھا وقت پہ پڑھ لیتے ہیں، اور ہم نے وقت پہ پڑھ لیا۔ اور دوسروں سے پوچھا بھئی آپ کیوں نہیں پڑھے، بنو قریظہ میں جا کے کیوں پڑھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کا فرمان تھا بنو قریظہ میں پڑھنا، اس لیے ہم آپ کے فرمان ہی کے مطابق عمل کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کہا اصبتم و احسنتم، تم نے بھی ٹھیک کیا، تم نے بھی ٹھیک کیا۔ میرے بھائی بات ایک ہوتی ہے لیکن سمجھ انسان الگ الگ لے لیتا ہے، الگ الگ انداز سے سمجھتا ہے، تو اس کا ادب یہ ہے کہ آپ رجوع کریں اس فن کا جو ماہر ہے، اس فن میں جو مہارت رکھتا ہے، اس علم میں جو عبور رکھتا ہے، اس کے پاس اپنے مسئلے کو لے کے آئے۔ یا اسی طرح اختلاف کا ایک ادب یہ بھی ہے میرے بھائی، جس مسئلے میں ہمیں علم نہیں ہے، جو مسائل اختلافی ہیں،
جو علمی مسائل ہیں، علم بہت زیادہ چاہیے، ٹھوس علم چاہیے، مضبوط علم چاہیے، ایسے مسائل میں منہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ جو اختلافی مسائل ہیں، جو علمی مسائل ہیں، ایسے مسائل میں منہ نہیں ڈالنا چاہیے، ایسے مسائل میں بولنے کی جسارت نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا کفر کے فتوے ہیں، شرک کے فتوے ہیں، کسی پر نفاق کے فتوے ہیں، ایسے فتاوے بس ہم نے کوئی آیت پڑھ لی اور ایک دوسرے کو کافر بولنا شروع کر دیا، ہم نے ترجمہ پڑھ لیا حدیث کا، ایک دوسرے کو کافر بولنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو منافق بولنا شروع کر دیا۔ کیا جی منافق بول رہے؟ اے حدیث میں ہے، دیکھو ترجمہ پڑھ کے میں آپ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو نفاق کے فتوے دے رہے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیے یہ ہمارا فیلڈ نہیں، یہ ہم اس کے ماہر نہیں، اس فیلڈ کے۔ ہمارے لیے کیا ضروری ہے وہ سیکھ لینا، اس پہ عمل کر لینا چاہیے۔ ہر مسئلے میں بولنا، ہر مسئلے میں ہم جو ہے اپنی آرا اور اپنی رائے رکھنا، یہ اچھی چیز نہیں میرے بھائی۔ ہماری مثال کیسی ہے جانتے ہیں؟ ہماری مثال ایسی ہے، ہمارے پاس دوائیاں ہیں، ہم دوائیاں لے کے بیٹھے ہیں، ڈاکٹر نہیں ہم دوائی رکھ کے ہم سمجھ رہے ہیں ہم ڈاکٹر ہیں، لیکن دوائی استعمال کرنے کا طریقہ، سلیقہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا، طبیب بتائے گا۔ میں دوائی رکھ کے یہ سمجھ رہا ہوں میں بہت بڑا MBBS ڈاکٹر ہوں، میں غلط ہے، یہ یاد رکھیے۔ امام اعمش رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا ہے، وہ کہتے تھے یہی بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہتے تھے۔ محدث کہہ رہا ہے، ایک دوسرے محدث سے کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ انتم الاطباء، وہ کہتے امام اعمش امام ابو حنیفہ سے کہتے تھے، آپ تو ڈاکٹر ہیں، ہم تو دوائیاں والے ہیں۔ آپ یعنی ان دوائیوں کا صحیح علم آپ کے پاس ہے، ہم صرف دوائی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسے استعمال کرنا، کتنا استعمال کرنا، اس کا علم اتنا ہمارے پاس نہیں جتنا آپ کے پاس ہے۔ قرآن حدیث کا علم بھی ایسے ہی یاد رکھیے، صرف پڑھ لینے سے علم نہیں آ جاتا میرے بھائی۔ اس کے لیے امام شافعی کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ امام شافعی فقہ میں مہارت پیدا کرنے کے لیے ان کے بارے میں آتا ہے کہ 20 سال عربی کو اپنا امپرومنٹ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں عربی کو، 20 سال لگا دیا انہوں نے۔ پوچھا گیا لوگوں نے، بھئی آپ 20 سال لگا دیے، کہا فقہ میں مہارت کے لیے اس کی باریکیاں ہوتی ہیں، ایک جملہ عربی کا اس کے اندر کئی معنی ہوتے ہیں، وہ سمجھنا، اس کی فقاہت آنا، اس کی سمجھ بوجھ پیدا ہونا، یہ کوئی معمولی کھیل نہیں، یہ معمولی بات نہیں میرے بھائی۔ اگر میں آپ سے کہوں یا کوئی مجھ سے آ کے کہے ہجامہ کیجئے، کریں گے آپ میں سے کوئی؟ ہجامہ کرنے کو اگر کوئی بولے مجھ سے آپ سے، تیار نہیں ہوں گے ہم۔ کیوں؟ مسئلہ بڑا نازک ہے، تھوڑا کاٹنے کے بجائے زیادہ کٹ گیا، ہاتھ زیادہ زور سے چلا، لینے کے دینے پر جائیں گے۔ صرف ہجامہ جو معمولی سا ایک زخم کرنا ہے، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ سوچیں بڑے بڑے مسائل میں ہم کیسے گفتگو کرتے ہیں میرے بھائی۔ ہاں تو یاد رہیں، بہت ہوشیار رہنا، بہت احتیاط سے رہنا بھائی۔ تو یہ ادب ہے، یہ جو مسئلہ ہمارے لیے ضروری ہے وہ جانے، وہ سیکھیں، کافی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، آ کے ان سے سوالات کرتا ہے۔ سوال اس نے پوچھا، آپ کس پانی سے وضو کرنا پسند کرتے ہیں؟ چونے والے پانی سے آپ وضو کرنا پسند کرتے ہیں؟ امام احمد نے کہا کہ مجھے پسند نہیں۔ باقیرہ یعنی جو کھیت سے پانی آتا ہے اس کا پانی سے آپ وضو کرتے ہیں؟ امام احمد نے کہا مجھے پسند نہیں۔ اس نے پوچھا گلاب کے پانی سے آپ وضو کرتے ہیں کیا؟ امام احمد نے کہا مجھے وہ پسند نہیں۔ پھر وہاں سے وہ جانے لگا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اسے بلایا، بلا کے پوچھا، اللہ کے بندے نوجوان بتا، مسجد میں آتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ تم کیا پڑھتے ہو؟ وہ خاموش ہو گیا، خاموش ہو گیا وہ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ دیکھو ان مسائل میں تمہیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ سیکھو جو تمہارے لیے ضروری ہے، وہ جانو جو تمہارے لیے ضروری ہے، اہم ہے اس میں وقت لگاؤ۔ بیکار وقت، بیکار چیزوں میں، بڑے بڑے علم کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس بندے کو، اس نوجوان کو نصیحت کرتے ہیں۔ بھائی آخری بات ہے، اہم بات ہے، اختلاف یاد رکھو زندگی میں کسی سے بھی ہم کرتے ہیں، کسی سے بھی ہوتا ہے، اختلاف ہو جائے، سامنے والا، میری بات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو میری بات سے اختلاف ہوتا ہے، اختلاف ہو جائے تو سامنے والے کو دشمن نہ مانو، دشمن نہ سمجھو، وہ آپ کا دشمن نہیں، وہ آپ کا دشمن نہیں، دشمن نہیں سمجھنا چاہیے کبھی بھی۔ ہاں انہوں نے میری بات کو آڑا بولنا، ختم، اب سے دشمن میرے کو،
صرف آڑا بولے تو دشمن، ٹیڑھا بولے تو دشمن، کچھ بولے تو دشمن. یہ کون سی فطرت ہے، یہ کون سی طبیعت ہے میرے بھائی؟ اللہ کے بندو، صحابہ کا دور اور تابعین کا دور دیکھیں گے نا، کئی اختلافات ان کے اندر تھی، اور عقائد میں اختلاف نہیں. صحابہ میں یاد رکھیے مسائل میں اختلاف ہوا کرتا تھا، مسائل میں اختلاف. حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے درمیان کئی مسائل میں اختلاف. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں 100 مسائل میں ان کے درمیان اختلاف تھا. 100 مسائل میں. وقت نہیں ہے میرے پاس ایک مسئلہ بولنے کے لیے بھی. اختلاف تھا، لیکن دیکھو ایک دوسرے کی عزت کیسے کرتے تھے، ایک دوسرے کی خوبیوں کو کیسے سراہتے تھے، کیسے مانتے تھے وہ لوگ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہے، مسائل میں اختلاف. ان کا فتویٰ ایک، ان کا فتویٰ ایک، یہ کچھ بولتے ہیں وہ کچھ بولتے ہیں. لیکن میرے بھائی جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آ رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، لوگوں سے کہنے لگے لوگوں دیکھو یہ علم اور فقہ سے بھرا ہوا برتن آ رہا ہے. خوبیوں کو اس طرح خوبیوں کی اعتراف کرنا چاہیے. اختلاف کسی سے بھی ہو جائے اس کی خوبیوں کو مانو، اس کے اندر خوبی بھی ہوگی نا، یا صرف خامی ہوگی؟ نہیں، خوبی بھی ہے، لیکن آپ کی نظر وہ خوبی دیکھنے کے لیے دیکھنا نہیں چاہتی. حضرت عمر کہنے لگے علم اور فقہ سے بھرا ہوا برتن لوگوں دیکھو آ رہا ہے یہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، وفات پا گئے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس 2 لوگ آئے. ایک نے کہا کہ میں فلاں سے قرآن سیکھا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے قرآن سیکھا ہوں. میں جیسی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنا، زار وقطار رونے لگے اور رو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، حضرت عمر سے تم نے قرآن سیکھا تو اسی طرح پڑھو جس طرح عمر نے تمہیں سکھایا ہے. اور پھر کہا انہوں نے عمر اسلام کا قلعہ تھے. یہ خوبیوں کو دیکھو اعتراف کیسے کرتے تھے. عمر اسلام کے قلعہ تھے، اور اس قلعے میں جو داخل ہوتا تھا وہ کبھی نکلتا نہیں تھا. لیکن عمر کے چلے جانے کے بعد اسلام کے قلعہ میں شغاف پڑ گیا ہے، سوراخ پڑ گیا ہے. ہاں میرے بھائی، یہ تو دینی مسائل. دنیاوی مسائل میں میرا آپ کا اختلاف ہو گیا، سمجھیے. دنیاوی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تب بھی ایک دوسرے کی خوبیوں کو جانو، پہچانو اور بولا کرو. اختلاف ہونے پر ایک دوسرے کے دشمن بننا، وہ بھی خونی دشمن، جانی دشمن ہم بن کے زندگی جیتے ہیں بھائی. بازو ٹہرے تم یوں ٹرن لے لیتے ہیں. مسجدوں میں یہ حال ہے. ہاں ایک دوسرے کو دیکھنے نہیں، وہ آ رہے ہیں تو فوراً چہرہ گھما کے چلے جاتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ چھوٹے موٹے مسائل ہیں بس. اللہ گواہ ہے، جتنے میرے آپ کے سب کے مسائل بڑے نہیں. نہ آپ نے میری جائیداد کھائی، نہ میں نے آپ کی جائیداد کھائی. کچھ نہیں ہے مسئلہ. چھوٹے چھوٹے مسائل، کچھ ہو گیا، کچھ ذرا ہو گیا، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں کچھ بول دیا، اب اسی کو زندگی تمام ہم لے کے چلتے کھینچتے چلے جاتے ہیں. یہ دیکھو، یہ میرا آپ کا اختلاف کچھ بھی نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف جانتے ہیں؟ ایسے اختلاف کون نہیں تھا؟ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے. بڑی جنگیں ہوئی ان کے درمیان، خون ریز جنگیں، کئی ہزاروں کے لوگ مسلمان قتل ہوئے. علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں جنگ ہوئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص آ کے علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں سنانے لگتا ہے. کیسے لوگ تھے، کیا دل تھا، کتنے نیک لوگ تھے وہ. دیکھو خوبیاں سنانے لگتا ہے. دیکھو علی رضی اللہ عنہ کے اندر یہ خوبی تھی، وہ خوبی تھی. ہم نام دشمن کا سنے تو لینا بھی، سننا بھی نہیں چاہتے. کوئی ہمارے سامنے بولا بھی نہیں بھائی فلاں، اس کا نام بھی لے نہ کھوجی. بیکار انسان. کیوں بیکار ہے؟ 2 مرتبہ فون کیا، اٹھایا اس لیے بیکار ہو گیا. کیوں بھی بیکار ہے؟ ہاں مجھے مسابقت کیا نہیں انہیں، مجھے سلام نہیں کیا، ایسا چلا گیا انہیں، اس لیے بیکار ہو گیا. نام لیے تو فوراً ہم روک دیتے ہیں، لینا نہیں نام. تم نہ بھی ہوشیار، اس کے ساتھ چلنا نہیں، گھومنا نہیں، رہنا نہیں اس کے ساتھ. فوراً ہم یہ کر دیتے ہیں بھائی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں سنانے لگا. جانتے ہیں تاریخ کیا کہتی ہے؟ ان کی خوبیاں سن کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے ابو الحسن، علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے یہ، کہا ابو الحسن انہی خوبیوں کے مالک تھے. اللہ کے بندے، جو خوبیاں تو سنا رہا ہے علی رضی اللہ عنہ کی، وہ خوبیاں ان کے اندر موجود تھی، وہ اچھائیاں ان کے اندر موجود تھی. بہرحال بھائی، یہ اختلاف کے آداب ہیں، یہ ہم سب کو جاننا چاہیے، ہم سب کو پہچاننا چاہیے. اس پہ میرا آپ کا عمل ہونا چاہیے. ایک بہت لمبا اور طویل موضوع ہے یہ، جس کو میں نے سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اللہ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو ان آداب کا پاس اور لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو زندگی کے ہر معاملے میں ادب کے پہلو پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے والے بنائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں کو متحد بنائے، اپنے اختلافات کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینے اور بھائی بھائی بن کر جینے اور بھائی بھائی بن کر رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ امت مسلمہ کے اللہ حفاظت فرمائے، شر پسندوں کے شر سے اللہ بچائے، اور ظالم جو پارٹیاں ظلم کے لیے بےتاب ہیں، بے چین ہیں، اللہ ان ظالم پارٹیوں کے درمیان پھوٹ، اختلاف، انتشار کو پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اختلاف کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔